اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم۔ چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرتا ہوں جو مجھے بھولتا نہیں کبھی۔ جب میری بیٹی نے اچھے نمبروں میں میٹرک پاس کیا سرکاری اسکول سے، تو داخلہ کروایا انہوں نے، میں نہیں کروایا، بن کی جانا تو ہوتا چھوڑنے۔ اب اس وقت اسکول پرائیویٹ یہاں پہ ابھی کالج نہیں تھے، اور یہ جو کالج تھا بن کے جو سرکاری کالج یہ دور تھا، اور ابھی اس میں پورا سٹاف نہیں تھا، ہو سکتا ابھی بھی نہ ہو۔ ابھی میں کچھ تھوڑی بھیڑ دیکھتا ہوں ادھر، ماں باپ اب چھوڑنے جاتے ہیں، پہلے تو بہت کم تعداد تھی ادھر، ویرانہ تھا کنکوڈیا کالج میں۔ اس وقت میرے پاس نا موٹر سائیکل تھی بالکل پرانی، 14,000 کی لی تھی میں نے، سردار جوید ڈوگر نے لے کے دی تھی مجھے۔ وہ میں نے کام کے لیے لی تھی، جب میں نے دکان لی تھی وہاں پہ پالیا جاتا تھا، تو اس اسپیشل اس لیے لی تھی کہ وہاں دکان ڈھونڈ رہا تھا میں، اور وہاں پہ جو ایک بہت پرانا قبرستان ہے ایشیا کا سب سے بڑا، وہاں پہ ایک بابا جی آرام فرما رہے ہیں، 400-500 سال پہلے کی بات ہے یہ، وہاں پہ جاتا ہوتا تھا۔ اس کے بعد کام اس کے کام پہ لگا دو اب، تو ظاہر ہے بچوں کو چھوڑنے جانا تھا میں نے، میٹرک ہوا، کام بھی کرنا تھا، تو میرے پاس جو موٹر سائیکل تھی نا وہ پرانی تھی، اور اس کے جو پچھلے والے پائیدان ہیں نا وہ ایک سائیڈ کے نہیں تھے۔ تو جیسے میں اکیلا بیٹھتا ہوتا تھا تو بچی جو چھوٹی تھی تو وہ تو آگے بیٹھتی ہوتی تھی، تو ان کو میں چھوڑنے جاتا تھا۔ بڑا ٹوٹ گیا، پہلے تو تھا لیکن ٹوٹ گیا، تو کچھ عرصہ میں نہیں لگوا سکا، حالات ٹف تھے یا خیال نہیں کیا۔ تو میری بیٹی نا وہ بیٹھتی ہوتی تھی نا، تو وہ نیچے سٹینڈ نہیں ہوتا تھا اس کے، وہ بیچاری ٹانگیں اوپر کر کے نا میرے پیچھے بیٹھتی ہوتی تھی، تو کبھی میں اس کو دوسری طرف میں کہتا تھا بیٹا تم دوسری طرف منہ کر لو، ادھر ہیلپ کیا کسی نے کرنی، الٹا یار یہ ہونا شروع ہو گیا، یار یہ ادھر کو کیوں بٹھاتے ہو، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہمارا پائیدان نہیں ہے ایک طرف کا۔ تو ایک دن میں لے کے نکلا اپنی بیٹی کو، سڑک پہ جا رہے تھے، ٹریفک تھی، تو میں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے پہلے خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے موٹر سائیکل لینی ہے، بعد میں پھر بیٹی کو چھوڑنے میں اب دو جنے بیٹھتے ہیں تو کوئی لینی چاہیے، تو پھر اللہ نے دے بھی دی، کچھ لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالا۔ تو ایک دن میں نے کہا میں بیٹا اب دیکھو یہ ہماری موٹر سائیکل ہے، ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں اس کو کب کچھ ہو جائے، کتنی ٹریفک ہے، اگر آج ابھی ایک گر گیا یا اس کو کچھ ہو جائے تو بیٹا اوپر سے ساری ٹریفک گزرنی ہے ہم سے۔ تو لوگوں نے پتہ کیا کہنا ہے کہ ان کی لکھی ایسے تھی، قسمت میں ایسے لکھا تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے پاس موٹر سائیکل کیسی تھی، کیا وجہ تھی، وجہ نہیں جاننی، وہ قسمت میں ڈال دیتے۔ مجھے وہ واقعہ کبھی یاد آتا تو میں روتا ہوں۔ وہ میری بیٹیاں جو بہت پیاری، عقل والی، اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا، بہت امیدیں تھیں دنیا کے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ جب ان کے اوپر اٹیک ہوا، ورگلایا گیا، ڈرایا گیا، ہر طرح کا ظلم ہوا ہے، مجھے بھی ڈرایا گیا، مجھے بھی دھمکایا گیا، مجھے تو مارا بڑی دفعہ گیا، اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی جانتے ہیں، جیزس جانتا ہے، وہی پیس بھی اپون ہی، محمد جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے بزرگ جو پیغمبر ہیں وہ جانتے ہیں کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں صرف آپ لوگوں کی خاطر، تاکہ یہ بلیسنگ کا، یہ امن کا پیغام، یہ محبت کا پیغام باقی رہے۔
باقی اللہ چاہے تو وہ 1 منٹ میں غنی کر دیتا ہے. یہ تو امتحان ہوتے ہیں آپ لوگوں کو، نیشن کو آزمانے کے لیے. تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس کے پیغمبر، بڑے بڑے سال ظلم سہتے ہیں، پھر جا کے وہ جو عذاب کا جو وعدہ ہوتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے. ابھی بھی ٹائم ہے. اسپیشل میں ابھی تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا مسلمان کس کو کہوں، اپنے لوگوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا، سیدھی سی بات. وہ تو اب کوئی ہوگا، اب میں سب کو نہیں کہتا، کوئی ہوگا. لیکن جو آل اوور دا میں دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت تھی، جو اسپیشل جن کے لیے جن کے گھروں میں پیدا ہوئے وہ، ان کا کوئی حال نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے، الزام ایک دوسرے کے اوپر دے رہے ہیں اور دوسری قوموں کے اوپر دے رہے ہیں، اور دوسری قومیں دیکھ رہی ہیں ان کو. سب اعمال، یہ سب وبال ذمہ دار یہ لوگ ہیں اس وقت جو کہتے ہیں ہم قرآن کے حامی ہیں، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، کبھی نہیں پڑھا ان کو. یہ عذاب ہے. ڈاکٹر آپ بن گئے، انجینئر بن گئے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ پڑھیں الحمدللہ، خدمت کریں. کتنی کتابیں پڑھیں ڈاکٹر بننے تک، انجینئر بننے تک، ٹیچر بننے تک؟ 1000 2000 3000 کتابیں، ایک کتاب نہیں پڑھی. ڈاکٹر بننا ہے لیکن کیسا بننا ہے وہ سائنس تو نہیں بتائے گی آپ کو، بتائے گی لیکن وہ تو بڑے علم والوں کو سمجھ لگے گی. قرآن تو کھول کے بتاتا ہے، اور دوسرے جو صحیفے ہیں وہ کھول کے بتاتے ہیں، بالکل صاف، وہ نہیں رکھتے. کیونکہ سائنس نے تو تحقیق کرنی ہے نا، وہ تو سائنسدانوں کے لیے جنہوں نے محنت کرنی. عام بندے کے لیے یہ ہے. جب تک کوئی قوم نہ بدلے اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کے حالات نہیں بدلتا. یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پینا، ہارن دا مل ہیرا. امید آپ سمجھ گئے ہوں گے.